نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ عنبر، اور ہم بات کر رہے ہیں امہات المومنین کی سیرت، امہات المومنین کا کردار، اور اس سیرت اور کردار میں ہم لوگوں کے لیے جو نصیحتیں پوشیدہ ہیں، ان کی جو مثالیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنائی گئی ہیں، اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے، کیو ٹی وی کے ذریعے آپ تک تمام کی تمام وہ صفات، وہ اعلیٰ کردار، وہ اعلیٰ سیرتیں پہنچائی جائیں، اور انشاءاللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور امت مسلمہ کی یہ ایک وجہ فضیلت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امت پر، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فوقیت عطا فرمائی، تو قرآن پاک میں اس کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت، کیونکہ تم اس لیے بنائی گئی ہو یا اس لیے اٹھائی گئی ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے یا غلط کام سے روکتے ہو یا منع کرتے ہو۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہے اصل وجہ فضیلت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس امت کا ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مومن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جہاں تک اس کی بات، اس کی نصیحت پہنچ سکے، اپنی اصلاح کے بعد اپنے گھر والوں سے ابتدا کرے، اپنے آس پڑوس، ملنے جلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، دوست احباب، جب بھی کسی میں کوئی عیب یا برائی دیکھیں تو حکمت اور محبت سے اور رازداری سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، ہمارے رب نے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اور جب کسی میں کوئی اچھائی دیکھیں، کوئی خوبی دیکھیں تو اللہ کی تعریف کے بعد اس کی تعریف کریں، اس کو سراہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس کو یہ بتائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عمل کی توفیق دی، اور کچھ اس طرح سے اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس نیکی کو جاری و ساری رکھے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ اس میں یہ وصف قائم رہے گا یا باقی رہے گا، یعنی جب تک وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی رہے گی اور برائی سے منع کرتی یا روکتی رہے گی۔ ہم خواتین ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید صرف گھر کے معاملات ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے دن جو اس پروگرام سے ہم نے آغاز کیا تھا تب سے ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس بات کی میں کوشش کرتی ہوں کہ دوبارہ سے یاد دہانی کراتی رہوں کہ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ذمہ داری ہم خواتین کو سونپی ہے وہ تربیت کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک ماں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت، بہن ہے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت، اگر کسی اور رشتے میں بھانجے بھتیجے، ملنے جلنے والے اہل خانہ، رشتہ دار، دوست احباب ہمارے پاس ہیں، تو جس تک بھی ہماری نصیحت پہنچ سکتی ہے اسے خیر کی دعوت دینا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور ہم اس بات پر بحیثیت مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ازواج مطہرات کی جو صفات بیان فرمائیں، جو قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو بات یہ ہے کہ اگر میں ذریعہ بنوں یا
کیو ٹی وی ذریعہ بنے تو یہ میرے لیے بھی اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے بھی اور ہر بتانے والے کے لیے بھی اتنا ہی باعث اجر و باعث ثواب ہوگا کہ لوگوں نے اس کو سنا، اس سے سیکھا سمجھا، جتنا کہ عمل کرنے والوں پر، یعنی جو سن رہے ہیں، اگر ان واقعات سے آپ کو کوئی نصیحت مل رہی ہے، کوئی مثال قائم ہو رہی ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مل رہا ہے، اعمال صالح سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ انسان انسپریشن لیتا ہے، انسان متاثر ہوتا ہے کہ اچھا وہ بھی تو خواتین تھیں، کیا وہ گھریلو ذمہ داریوں سے بری تھیں؟ کیا وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھیں؟ کیا وہ محنت مزدوری نہیں کرتی تھیں؟ لیکن نہ تو ان کی عبادات میں کوئی کمی کوتاہی آتی تھی اور نہ ہی اصلاح معاشرہ سے پیچھے ہٹتی تھی۔ جس کو جہاں موقع ملا کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ نہ صرف خود عمل کر کے دکھایا بلکہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سیرت کو اپنی آنکھوں سے اپنے قریب سے دیکھا انہیں بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی تلقین یا نصیحت کرتے ہیں اور یقیناً اس میں ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے، یہ امت رسول کا فریضہ ہے، اور یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، میرے محبوب رسول میرے آقا مجھ سے راضی ہوں گے، تو یقینی طور پر اس کا اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ جتنے لوگوں نے ہماری بات، ہماری نصیحت سنی اور اس پر عمل کیا تو ان لوگوں کی تعداد کے برابر جتنی دفعہ وہ عمل کریں گے اتنی دفعہ ہمیں اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو ناظرین یہی گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی کوئی واقعات، کوئی آپ کے سامنے معاملات پیش کیے جاتے ہیں، سیرت طیبہ بتائی جاتی ہے، تاریخ اسلام سے متعلق رہنمائی کی جاتی ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، امہات المومنین ہوں، یا وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے وہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ حق کی بات پتہ چلتی ہے، جہاں سے بھی ہمیں خیر کی خبر ملتی ہے تو اسے صرف سن لینے سے ہی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم بھی اس سیرت میں ڈھلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے محبوب نبی، اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی بات سنو تو ان لوگوں تک پہنچا دو جو محفل میں، یعنی اس وقت جب میں یہ فرما رہا تھا، موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی زیادہ میری بات یا میری نصیحت پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہی ایک نیت لے کر یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں یہی مقصد چھپا ہوا ہے کہ عمومی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو فرما کر، اے ایمان والو۔ جب اے ایمان والو فرما دیا تو اس میں مرد اور عورت کوئی تخصیص نہیں رہی، سوائے چند امور کے جو خواتین سے متعلق تھے یا خصوصی کچھ امور جو صرف مردوں سے متعلق تھے، اس کے سوا بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے آپس میں حقوق و فرائض، معاملات اور عبادت کیا ہیں۔ لیکن ہم تفصیل سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب خواتین اسلام کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا دیگر صحابیات ہوں، تو گزارش یہ ہے اور دعا بھی ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج بات ہم کریں گے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں۔ بہت لمبی بات چیت نہیں ہے، لیکن تمہید میں نے اسی لیے باندھی کہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ آپ کی زوجہ، چاہے وہ حضرت زینب بنت خزیمہ ہوں، چاہے وہ ہم نے پڑھا حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام سودا ہیں، جو بھی ہیں ان سب کے کبھی کبھی تو ہمیں ایسی ان کی خصوصیات شخصیت میں نظر آتی ہیں جو سب میں مشترک تھیں، اور کچھ ایسی صفات یا فضیلتیں یا خصوصیات ہیں جو کہنا چاہیے کہ انفرادی طور پر، یعنی آپ کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ان کی صفات تھیں اس پر بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو کسی کے ریلیٹڈ واقعات بہت زیادہ ہیں، کسی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، کسی کا کچھ کم ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقام میں، مرتبے میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے جو ان کی شان ہے اس میں کہیں کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہاں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہجرت مدینہ کے بعد آئیں، اور اس پہ ہم تفصیل سے آج بات کرتے ہیں کہ ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ ان کو شہرت مل گئی تھی، یعنی ان کا نام مشہور ہو گیا تھا ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں، مسکینوں کی کفالت کرنے والی۔ کیا ہی بڑی بات ہے کہ فیاضی کشادہ دلی میں ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سخاوت اور عبادت دونوں ہی ہمیں ازواج مطہرات میں بے انتہا یہ جذبہ نظر آتا ہے، اور سخاوت کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ لیکن کیا ہی کمال کی بات ہے کہ ان کا کس قدر ان کی فیاضی ہوگی، کس قدر ان کی سخاوت ہوگی کہ ان کا نام ہی ام المساکین پڑ گیا۔ فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں، بہت زیادہ رحم دلی فرماتی تھیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ آپ سب دیکھتے چلے جائیے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی عمل کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اس کا ہمیں حکم فرمایا، تو کیا ہی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں، اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہیں، آپ قرآن کا عملی نمونہ ہیں۔ جو تحریری قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ اس کی عملی مثال ہیں۔ لیکن سبحان اللہ کہ آپ کا گھرانہ بھی پیچھے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے عمل کر کے دکھایا، اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا، ازواج مطہرات نے عمل کر کے دکھایا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ قرآن پاک میں حکم فرما رہا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، بڑی عبادت اس کو قرار دیا گیا، اس کو کئی گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ام المومنین حضرت زینب میں یہ خصوصیت موجود ہے۔ پھر ان کا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اگر ہم اس طرف جاتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی شہادت کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آنے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، یعنی ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے، اور لڑائی سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ میں ان کی دعا کے الفاظ کو یہاں پر دہراؤں گی کہ اے خالق و مالک، اے خالق کون و مکان، مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجاع اور غضبناک ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، اور میرے کان ناک کاٹ ڈالے، تب بھی میں جب تجھ سے ملوں تو پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے کان اور ناک کیوں کاٹ دیے گئے، تو میں عرض کروں کہ تیرے اور تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ سے ان کی محبت، اللہ کے محبوب سے ان کی محبت، یہ فرماتے ہیں کہ اگر راہ خدا میں اس بے دردی سے بھی مجھے شہید کر دیا جائے تو مجھے کوئی ملال افسوس نہیں بلکہ اس پر فخر ہوگا، اور میں اس بات پر فخر کروں گا کہ تیری بارگاہ میں جب میں پیش کیا جاؤں تو میں یہ ثابت کر دوں کہ واقعی میں ان جان نثاروں میں تھا جو اپنے رب سے اور اس رب کے حبیب سے سچی محبت کیا کرتے تھے، اور واقعی جو زبان سے کہتے تھے کہ جان نثاری کریں گے، اس کی انہوں نے مثال بن کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور انہیں شہادت کی بشارت بھی دے دی گئی تھی۔ چنانچہ فرمایا خدا کی قسم میں دشمن سے لڑوں گا، ضرور لڑتا رہوں گا، حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اور چاہے میری لاش کو بھی بگاڑ دے گا۔ چنانچہ احد کے مارکے میں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، بہت ہی جرأت مندی سے لڑتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عطا فرمائی، اور اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ جس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا، یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک چھڑی نے تلوار کا کام کیا۔ اسی حالت میں لڑتے لڑتے وہ شہادت کا جام نوش فرما گئے، اور یقیناً جیسا کہ انہوں نے دعا فرمائی تھی اور جیسے کہ ان کو بشارت بھی دے دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوگی، تو دشمن ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کی لاش کو بھی بگاڑنے کی، ان کی جو میت تھی اس کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی۔ پھر حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کو سہارا دیا اور جو ان کا دکھ تھا، جو ان کا درد تھا، اس کا مداوع فرمایا، اور جیسے کہ دیگر ازواج مطہرات کا مہر مقرر کیا جاتا تھا، حضرت زینب کا مہر بھی مقرر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، کہیں تھوڑا بہت تاریخ کا، کہیں تھوڑا بہت عمر کا فرق بھی پتہ چلتا ہے۔ یہاں جو روایت کا حوالہ میں دے رہی ہوں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی، ایک روایت میں 36 سال بھی لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد بعض روایت میں ہے کہ چند ماہ اور بعض میں ہے کہ 3 سال حضرت زینب حیات رہیں اور پھر دنیا سے وہ رخصت ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت زینب کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رخصت فرمایا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بے پناہ دعائیں مغفرت فرمائی، اور اس کے سوا ان کی فضائل اور ان کی تعریف، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی تعریف فرماتے تھے یا انہیں بشارت دیتے تھے یا ان کے لیے دعائے خیر و دعائے مغفرت فرماتے تھے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔